نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی راہ پر بھی چلو گے تم ہدایت کے راستے پر چلو گے، ہدایت کو پالو گے۔ اسی سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ اس کا ایک حصہ جب تک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت سے سبق سیکھ کر اور ان کی شہادت کے واقعے کو دیکھ کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب آگے ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی کیسے گزری، کس طرح زہد اور تقوی والی زندگی انہوں نے اختیار کی، کیسے دین کے لیے انہوں نے محنتیں کی اور ان کا تقوی اور اخلاص کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس کا تذکرہ کچھ آج انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا تو ان کی شہادت کا اثر ان کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ کفار کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کر اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور کفار اور مشرکین سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد فوراً وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت ان کے اوپر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ ان کے دل میں اخلاص، للہیت، تقوی اور زہد اور تقوی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں، غزوہ خیبر میں اور اس کے بعد والے تمام غزوات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ان سے اپنی رضامندی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بن جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے تقوی اور ان کی سچائی اور زہد اور تقوی کی وجہ سے ان سے مشورے لیتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر ان کو مشورے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے دین کو پھیلانے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت فرمائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عمر، اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو لوگوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرنے میں تم اللہ سے ڈرو، ولا تخشى الناس فی اللہ، لیکن اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو۔ جب بات اللہ کے دین کے بارے میں آئے تو پھر لوگوں کی پرواہ مت کرو، ولا یخالف قولک فعلک، اور تیرا فعل تیرے قول کے مخالف نہ ہو، جو آپ کی بات ہو عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ فإن خیر القول ما صدقہ الفعل، اس لیے کہ سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا فعل بھی ملا ہو، اس کا عمل بھی ملا ہو۔ انسان کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو تو یہی اس کی سب سے بہترین بات ہوتی ہے۔ اس نصیحت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر انہوں نے اور نصیحت فرمائی کہ چاہے آپ کے ماتحت رہنے والے افراد دور کے ہوں یا نزدیک کے ہوں، آپ ان کی طرف توجہ اپنی برابر رکھیے گا، اور لوگوں کے معاملے میں آپ وہی پسند کیجیے گا جو آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے بھی کبھی نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے۔ جب یہ نصیحتیں فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب نصیحتوں پر عمل کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا کہ یہ آپ کے بس کی بات ہے، جس کو اللہ نے یہ نظام اور یہ حکمرانی دے دی، جس کو اللہ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، اب اللہ اس کے لیے یہ آسان بھی فرما دے گا، وہ اس پر عمل بھی کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد ان کو حمص شہر کا گورنر بنا دیا۔ انہوں نے اگرچہ حضرت سعید بن عامر نے انکار کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں، میں اس ذمہ داری کو برداشت نہیں کر سکوں گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئے
کہ تم لوگوں نے ہمیں تو حکومت حوالے کر دی اور ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری ڈال دی، اور جب ہم تمہیں اس کے بارے میں کچھ ذمہ داری دیتے ہیں تو تم لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حمص شہر کا گورنر بنا دیا، لیکن گورنر بنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی تنخواہ بھی مقرر کر دیتا ہوں۔ تو سعید بن عامر کا زہد اور تقویٰ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، جو بیت المال سے مجھے وظیفہ ملتا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اضافی کسی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ گورنر بن کے حمص شہر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر گورنری شروع کر دیتے ہیں، حکومت کا انتظام سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حمص کے کچھ معزز لوگ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بڑے عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے کچھ فقراء کے نام مجھے بتلاؤ، جو کچھ غریب اور فقراء لوگوں کے نام مجھے بتلاؤ تاکہ میں ان کی کچھ مدد کر سکوں، ان کے لیے کچھ سامان تیار کر سکوں۔ وہ جو معزز لوگ تھے وہ اپنے علاقے کے فقراء کے نام بتلانا شروع کرتے ہیں، گنوانا شروع کرتے ہیں۔ نام لکھواتے وہ ایک نام لکھواتے ہیں، سعید بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ سعید بن عامر، یہ سعید بن عامر کون ہے جس کا تم فقراء میں نام لکھوا رہے ہو؟ تو وہ معزز لوگ کہتے ہیں کہ سعید بن عامر ہمارے علاقے کا گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا گورنر بھی فقیر ہے، غریب ہے؟ کیا اس کے پاس بھی مال و دولت نہیں ہے کہ تم اس کا فقراء میں نام لکھوا رہے؟ تو وہ معززین کہتے ہیں کہ اے عمر، ہمارا امیر، ہمارا جو گورنر ہے سعید بن عامر، کئی دن گزر جاتے ہیں اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی، اس کے گھر میں کھانے پینے کی اتنی تنگی ہے، وہ ایسی غربت اور فرقت والی فقیری والی زندگی گزارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اس قدر روئے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی میں 1000 دینار بھر کر ایک تھیلی میں رکھے اور ان معزز لوگوں کے حوالے کی کہ میری طرف سے جا کر حضرت سعید بن عامر کو یہ دے دینا اور کہہ دینا، میرا سلام بھی ان کو پیش کرنا، اور قولوا لہ، اور اس کو کہنا بعث الیک امیر المؤمنین بہذا المال، امیر المؤمنین نے یہ مال تمہیں دیا ہے لتستعین بہ علی قضاء حاجاتک، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکو۔ جب سعید بن عامر کے پاس یہ وفد آیا اور انہوں نے یہ تھیلی پیش کی تو سعید بن عامر نے اس تھیلی کو اپنے سے دور کیا اور زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ گھر میں موجود ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ نے اتنی بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، کیا وجہ ہے؟ ما شأنک یا سعید امات امیر المومنین، اے ابن سعید، اے سعید کیا وجہ ہے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید نے کہا بل اعظم من ذلک، بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا، سعید بن عامر کی بیوی نے کہا اصیب المسلمون من وقعته، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ تو سعید بن عامر نے کہا بل اعظم من ذلک، نہیں جنگ بھی نہیں ہوئی بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا۔ بیوی نے پوچھا وما اعظم من ذلک، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہ امیر المومنین کا انتقال ہوا، نہ کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ حضرت سعید نے جواب دیا دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، میرے اوپر دنیا داخل ہوئی ہے تاکہ وہ میری آخرت کو خراب کر دے۔ وخلت الفتنة فی بیتی وحلت الفتنة من فی بیتی، اور فتنہ میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اس فتنے کو اور اس دنیا کو اپنے سے دور کر دیجئے، آپ کیوں اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں؟ تو سعید بن عامر نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں ضرور میں مدد کروں گی۔ سعید بن عامر نے پھر وہ 1000 دینار چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بھر کر ان کو تقسیم کر کے اپنے علاقے کے غرباء میں، فقراء میں تقسیم کر دی۔ یہ صحابہ کرام کا معیار تھا زہد و تقویٰ کا۔ اللہ نے ان کو دنیا سے ایسی بے رغبتی عطا فرمائی تھی کہ دنیا ان کے قریب آتی تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، ان کے لیے ایسے ہوتا گویا کہ کوئی مصیبت ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ اس لیے سعید بن عامر نے بھی اس کو مصیبت سمجھا اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے ایسا عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان کی زندگی سے جو زہد و تقویٰ کا درس ہمیں مل رہا ہے اس زہد و تقویٰ کو اختیار کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.